اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا اپنے مرحوم والدین کے لیے تہجد کے اوقات میں یا تراویح کے اوقات میں دعائے مغفرت کرنا اور ان کے لیے ایصال ثواب وغیرہ کرنا 10 اونٹ ذبح کر کے ان کو ثواب پہنچانے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو میرا عزیزو، 10 اونٹ پہلے خریدنا ہی کتنا مشکل کام ہے، پھر 10 اونٹ خریدنے کے بعد اس کو ذبح کرنا، پھر اس کو تقسیم کرنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ 10 اونٹ ذبح کرنے سے بہتر عمل کیا ہے کہ آپ تہجد میں اٹھ کر، یا رمضان المبارک کا مہینہ ہو تراویح میں، یا رمضان المبارک کا مہینہ ویسے ہی معزز مہینہ ہے، اس میں دعائیں مغفرت کرنا، ان کے لیے ان کے درجات کو بلند ہونے کے لیے دعائیں کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو کتنا عظیم کام ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جب کہیں میت ہو جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ مدرسے سے طلباء کو بلا لیا جائے، قرآن کریم گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے، اور قاری صاحب آ کر گھر میں دعا وغیرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو گئی بات۔ اس کے بعد نہ بیٹے کو، نہ والد کو، نہ بھائی کو، نہ بیٹی کو، نہ بیوی کو کوئی غم رہا۔ چند عرصے پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن وہ تسلسل جو ہونا چاہیے تھا، دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا، وہ چیز نہیں رہی۔ اگر کبھی دل میں خیال آیا کہ یار والد نے اتنی دنیا میرے لیے کمائی تھی، اتنا بڑے بنگلے اور گھر وغیرہ بنا کے دیے تھے، چلو کہیں ان کے لیے ایصال ثواب ہو جائے، تو پھر دوبارہ یہی عمل کر لیتے ہیں، مدرسے سے کہیں طلباء کو بلا کر ختم قرآن کر لیتے ہیں، کھانا پینا ہو جاتا ہے اور چلے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا وہ جو طلباء آپ بلا کر لے کر آئے ہیں، انہوں نے قرآن کریم پڑھا بھی یا نہیں پڑھا؟ میں قرآن کریم کے پڑھنے یا طلباء کو گھر پہ بلا کر ان سے قرآن خوانی کروانا جائز ہے نہیں ہے، اس کی بات فی الحال نہیں کر رہا۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ طلباء گھر میں آ کر وہ بیٹھے رہیں، انہوں نے پڑھا بھی یا نہیں پڑھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا والد ہے، آپ کا بیٹا ہے، دنیا سے چلا گیا، جب آپ کے پاس اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کا، ان کے لیے ایصال ثواب کیا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو دوسرا کیا کرے گا؟ دعا کے بارے میں تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادات کا مغز ہے۔ مغز کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے جسم سے اگر دماغ ہٹا دیا جائے تو ساری دنیا اس کو بیوقوف کہے گی۔ تو میرا عزیزو، دعا کی تو بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت اس کی حدیث کے اندر بتائی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کبھی والدین دنیا سے چلے جائیں، بھائی بہن چلے جائیں، کوئی ایسے موقع آ جائے، تو ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ اپنی زندگی کا ایک روٹین بنا لیں کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد، یا ظہر کے بعد، یا عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جو وقت مجھے ملتا ہے، ایک وقت متعین کر لیں۔ اس وقت میں آپ جتنا ہو سکے، آپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ پورا پارا قرآن پڑھیں گے تو ایصال ثواب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ آپ سے جتنا ہو سکے آپ ایک رکوع بھی پڑھ لیں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے، تو اس سے میں زیادہ بہتر ہے، اور بہت ہی بہتر ہے کہ آپ گھر میں ایک اجتماع کریں، لوگوں کو جمع کریں اور دعوتیں ہوں، کھانا پینا ہو، اس سے یہ چیز زیادہ بہتر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ خود آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ان کے لیے خود ہم کوشش یہ کریں کہ ان کے لیے ہم ایصال ثواب کریں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک شخص تھا، بزرگ تھا، وہ ان کا ایک گزر ہوا قبرستان پر سے۔ قبرستان سے جب گزرنے لگے تو دیکھتے ہیں مردوں کو کہ مردے لگے ہوئے ہیں، کبھی ادھر جھپٹ رہے ہیں اپنے قبر میں، کبھی ادھر جھپٹ رہے ہیں، کبھی ادھر جھپٹ رہے ہیں۔ جس طرح کی دنیا کے اندر اگر ہماری کوئی تسبیح گر جائے تو انسان ان کے دانوں کو جمع کرنے کے لیے چپٹتا ہے، ایسا وہ چپٹ رہے ہیں۔ اور ایک شخص کو دیکھا وہ کونے میں اپنے قبر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ بزرگ اس قبر والے کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، حال پوچھتے ہیں،
کہ یہ جو قبر میں لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، سب ادھر جپٹ رہے ہیں، کوئی ادھر سے چیزوں کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو قبر والا کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر اپنا ایک بیٹا چھوڑا تھا جس کو میں نے حافظ قرآن بنایا. وہ بیٹا میرے لیے جب میں دنیا سے چلا گیا اور قبر میں آ گیا تو وہ دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور میرے لیے اس کے ثواب بخش دیتا ہے. تو مجھے چھوٹی موٹی جو مسلمان وغیرہ چھوٹی موٹی جو سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، مسلمانوں کو بخش دے، تو مجھے ان کی ضرورت نہیں پڑتی. میرا بیٹا میرے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر دیتا ہے. اور باقی سارے ایسے ہیں کہ کوئی سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جھپٹ کے لے لیتے ہیں، کوئی الحمدللہ پڑھتا ہے، کوئی چھوٹے موٹے اذکار کرتے ہیں تو وہ جھپٹ کے ان سے لے لیتے ہیں. تو مجھے تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. یوں وقت گزرتا گیا، کافی عرصے بعد وہ اس بزرگ کا دوبارہ اس قبر سے گزر ہوا. اس قبرستان سے جب گزر ہوا، دیکھا جس طرح سارے لوگ پچھلی دفعہ قبرستان میں لگے ہوئے تھے، اس شخص کو دیکھا وہ بھی لگا ہوا ہے، جپٹ رہا ہے، جمع کر رہا ہے. تو یہ دوبارہ اس شخص کے پاس گیا، کہا کہ پہلی دفعہ میں آیا تھا آپ کے پاس، آپ نے یہ کہا کہ میرا بیٹا ہے جو میرے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو آج میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی تو دوسروں کی طرح چپٹ رہے ہیں. تو وہ شخص کہنے لگا کہ جب پچھلی دفعہ آپ آئے تھے تو میرا بیٹا دنیا میں میرے لیے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن آج میرا بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور میرے لیے کوئی اِسائے ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی میرا ایسا نہیں پیچھے بچا جو میرے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرے اور مجھے اس کا ثواب پہنچائے. حدیث میں بھی آتا ہے نا، او ولد صالح، کہ کسی شخص نے نیک بیٹا دنیا میں چھوڑا ہو. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنی اولاد کو کم از کم اتنی تعلیم دینا، اتنا شعور دینا ہم پر فرض ہے، ضروری ہے کہ کم از کم ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے کم از کم اور کچھ بھی نہیں تو دعائیں مغفرت تو کرتے رہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.